اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے سب بھائیوں بہنوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور پاکستان مسلم نواز کے تمام ورکروں کو میری طرف سے مبارکباد۔ اور آج حق اور سچ کی فتح کا دن ہے، اور میں قائد محترم میاں محمد نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں بھی باعزت بری ہونے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ ریفرنس بنانے والے، چاہے ایون فیلڈ ہو یا العزیزیہ ہو یا پاناما سے اقامہ ہو، یہ پروجیکٹ جس نے بھی بنایا، اور اس نے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو زیادتی کرنی تھی وہ تو ویسے کی، وہ تو بچہ جانتا ہے، لیکن اس کا خمیازہ جو ملک پاکستان نے اٹھایا، اس کا خمیازہ جو غریب عوام نے اٹھایا، اس کا خمیازہ جو پاکستان کی ابتر حالت ہوئی، اس کا حساب کون دے گا؟ میری التجا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا ازالہ تو نہیں کیا جا سکتا، پاکستان کے ساتھ جو زیادتیاں ظلم ہوا ہے اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن آگے کے لیے ایسے پروجیکٹ، ایسے عناصر کو سرقلم کیا جائے تاکہ دوبارہ کوئی پاکستان مسلم نواز، جو کہ ایک ترقی کی علامت جماعت ہے جس نے پاکستان کو بہت کچھ دیا ہے، اور اگر پاکستان مسلم نواز یعنی نواز شریف کے ہاتھ کے لگائے ہوئے پروجیکٹ نکال دیے جائیں تو پاکستان میں کھنڈرات کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا۔ اگر دیکھا جائے پاکستان میں جتنی بڑی ہائی ویز ہے دیکھا جائے تو وہ میاں نواز شریف کے ہاتھ کے لگے ہوئے ہیں، موٹر ویز میاں نواز شریف کے ہاتھ کے لگے ہوئے ہیں، میٹرو دیکھے جائے تو میاں نواز شریف، اورنج لائن دیکھے تو میاں نواز شریف، گرین لائن کراچی دیکھے تو میاں نواز شریف، اور پاکستان میں جتنے بڑے بڑے ہاسپٹلز بنے ہیں یا کالج یونیورسٹیز، یہ جہاں بھی آپ دیکھیں اس میں میاں نواز شریف کی ہاتھ کی لگی ہوئی تختی نظر آئے گی۔ تو لہٰذا میاں محمد نواز شریف اس پاکستان کی پہچان بھی ہیں، اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ گامزن کرنے کے صرف میاں محمد نواز شریف جیسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کسی کا جو بھی اختلاف ہو، خدا کے لیے، اللہ کے لیے، اس کا خمیازہ ملک کی تباہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ لہٰذا میاں محمد نواز شریف کے راستے میں نہ آئیے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ 2018 کی طرح، جس طرح 2013 کی طرح، جس طرح، اور پھر 2018 میں بھی نون لیگ کی حکومت ہی آنا تھا، لیکن سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح نہ لائے گی، اسی طرح 2024 8 فروری کو جب الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ ٹھپا ایک بار پھر شیر پہ ہوگا، اور مسلم نواز پنجاب میں 2/3 اکثریت سے، مرکز میں انشاءاللہ 2/3 اکثریت سے، اور KPK اور بلوچستان میں انشاءاللہ سادہ اکثریت حاصل کرے گی، اور انشاءاللہ پاکستان ایک بار پھر ترقی کے راستے پہ گامزن ہوگا۔ میں قائد محترم میاں محمد نواز شریف کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، شریف فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس موقع پر میں خاص طور پر قائد محترم کی بہادر بیٹی مریم نواز صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس نے بہادری کے ساتھ لڑا، اور پارٹی کو جس طرح صحیح معنوں میں کہتے ہیں کہ پارٹی کو زندہ رکھا، تو مریم نواز کا فل کریڈٹ ہے اس کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں وفادار بھائی، تاریخ میں ایسا وفادار بھائی بہت کم ملتے ہیں جو میاں شہباز شریف کی صورت میں ملا ہے۔ بہت دفعہ آفر کی آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں، لیکن میاں شہباز شریف نے ہمیشہ اس کو ریجیکٹ کیا۔ جب میاں نواز شریف کی طرف سے آرڈر آیا، اس کا حکم ہوا، تب اس نے ایکسیپٹ کیا، لیکن وہ اس وقت ایکسیپٹ کیا جب ملک کے حالات اتنے بدتر ہو چکے تھے کہ میرے منہ میں خاک کہ پاکستان کا نہ جانے کیا ہو جاتا۔ الحمدللہ ایک نالائق اور بدترین حکومت کا خاتمہ کیا گیا، جس نے کشمیر بیچ دیا، جس نے پاکستان کی معیشت تباہ کر دی، جو اب لاسٹ جو بڑا کام کرنے والا تھا معیشت کے بعد، کشمیر بیچنے کے بعد، ملک کی تباہی پھیرنے کے بعد 2 کام رہ گئے تھے، ایک ایٹم بم اور دوسرا اسرائیل کو تسلیم کرنی، یہ 2 کام رہ گئے تھے، لیکن الحمدللہ اس سے پہلے اس درندے صفت اور نالائق کو کرسی سے ہٹایا گیا، اور قائد محترم میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اور مشکل حالات میں بہت مشکل فیصلے کیے، جو اس میں سے عوام لازمی بات بہت ناخوش ہوئی، اور نون لیگ کا بہت ووٹ بینک لوس کر گیا، لیکن ہمارے جیسے جو ورکر ہیں وہ ہمیشہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، کیونکہ میاں نواز شریف نام ہے اعتماد کا، میاں نواز شریف نام ہے
مہنگائی کی خاتمے کا، میاں نواز شریف نام ہے ترقی کا، اور انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف ایک بار پھر سرخرو کریں گے۔ اور آخر میں NA-147 کے حوالے سے کہوں گا کہ میں قائد محترم کا ایک بار پھر مشکور ہوں کہ اس نے NA-147 پنجاب کا سب سے بہترین پینل سلیکٹ کیا، جو کہ ہمارے محترم قائد چودھری افتخار نذیر صاحب، جو کہ افتخار نذیر کو کے ہیڈ ہیں، اور اسی طرح ہر دل عزیز اور سدا بہار MPA حاجی عطا الرحمان صاحب اور چودھری ضیاء الرحمان صاحب۔ یہ پینل بہت ہی مضبوط پینل ہے، اور الحمدللہ یہاں سے مسلم نواز جیسے لاہور کے حلقے سدا بہار ہیں، جیسے نارووال کا حلقہ سدا بہار ہے، جیسے سیالکوٹ کے حلقے سدا بہار ہیں، جیسے سرگودا کے حلقے سدا بہار ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ حلقہ بھی سدا بہار ہے، اور انشاءاللہ یہاں سے مسلم نواز انشاءاللہ جیسے بھی حالات ہوں گے جیتیں گے۔ اس کا اندازہ آپ 2018 کے الیکشن سے لگا سکتے ہیں کہ 2018 میں کتنے کٹن حالات تھے، اور اس کے باوجود بھی یہاں سے مسلم نواز جیتی، اور افتخار نذیر صاحب اور حاجی عطا الرحمان صاحب اپنی سیٹیں نکال گئے اتنے پریشر اور اتنی مخالفت کے باوجود۔ اب انشاءاللہ یہ حلقہ لاہور کے، نارووال کے، سیالکوٹ کے حلقوں کی طرح سدا بہار حلقہ ہوگا، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ افتخار نذیر صاحب MNA صاحب بنیں گے، اور حاجی عطا الرحمان اور چودھری ضیاء الرحمان MPA بنیں گے، اور پاکستان مسلم نواز مرکز اور پنجاب میں 2/3 اور KPK اور بلوچستان میں سادہ اکثریت حاصل کرے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم۔ پاکستان زندہ باد، نواز شریف زندہ باد۔